اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم کریں گے چیپٹر 6 میں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ٹاپک کو، اور اس میں ہم عشرہ مبشرہ جو ہمارے یہ اصحاب رسول ہیں ان کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی تھی۔ تو آج انہی کے بارے میں جو ہے نا، ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات کے بارے میں، اور انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، یہ سب کچھ، اور انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا، اس کے بارے میں ہم آج تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو اپنے پہلے ٹاپک عشرہ مبشرہ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین میں سے 10 ایسے خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جن کو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس میں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دیتی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا ہے، ایک محفل میں بیٹھا کرتے تھے، یا وہ مجلس ہوتی تھی جہاں پر جس کو ہم اگر ویسے بات کریں نارملی تو ہم میٹنگ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ مسجد میں نماز کے بعد تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو ان میں سے صرف 10 ایسے صحابہ کرام ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی، دنیا میں ہی ان کو یہ بتا دیا کہ آپ کے لیے جنت فرض کر دی ہے اللہ نے، اور آپ جنت میں جاؤ گے دنیا سے جب وصال ہوگا آپ کا، یا دنیا چھوڑ کر جاؤ گے یا انتقال ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے تیاری رکھیں کہ آپ نے جنت میں ہی جانا ہے، اور آپ کو اللہ نے جنت میں مقام عطا کر دیا ہے، اور مجھے اس کی خبر جبرائیل امی نے سنائی ہے۔ یعنی وہ ہستیاں جنہیں جنت کی خوشخبری دی گئی، ان کے اسماء گرامی یہ ہیں۔ اب ان 10 عشرہ مبشرہ سے مراد، عشرہ مینز ہوتا ہے 10 یعنی 10، اور مبشرہ ہوتا ہے جن کو خوشخبری سنائی جائے، ٹھیک ہے۔ تو عشرہ مبشرہ اب آپ کو ہوپ فلی کلیئر ہو گیا ہوگا، اور یہاں پر مچھر جو ہے نا وہ کافی زیادہ جو ہیں سرکل کر رہے ہیں، اور مجھے ایکچولی ایسی جگہ بیٹھنا پڑ رہا ہے آپ کے لیے جہاں مجھے خاموشی ملے، تو میں ذرا گھر میں نا ذرا کارنر میں جا کے ایک روم کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں، اور یہاں یہ کوئی روم بڑا ہے اور مچھر جو ہے نا کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں یہاں پر۔ تو ہم واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر ابن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو آپ ان کے نام یاد رکھیں، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں ان اصحاب کے نام یاد ہونے چاہیے، اور ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آخر ایسی کیا بات تھی ان میں، یا انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خبر دے دی اور خوشخبری سنا دی، کیونکہ یہ عام بشر ہیں، عام انسان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور انہوں نے اتنی جلدی اس گول کو کیسے اچیو کر لیا، تو ان کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہوں گی بعد از اسوائے حسنہ کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اگر ہم پریکٹیکلی کرنا چاہیں اور ہمیں کہیں غلطیاں بھی ہوں ہم سے اور پریشانیاں بھی آئیں، تو ہم ان کی زندگیوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھ کر وہ غلطیاں جو ہے نا اپنی سدھار سکتے ہیں۔ میں سے چند ایک کے حالات زندگی کے بارے میں مختصراً پڑھیں گے۔ اب یہاں پر کیونکہ خلیفہ جو ہمارے 4 خلیفہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضی، ان کے بارے میں کون نہیں جاتا، ان کے بارے میں ہم بار بار بہت ساری ڈیٹیل پڑھ چکے ہوئے پہلے۔ تو اب ہم بقایا جو 6 ہیں نا، حضرت طلحہ بن عبید سے ہم سٹارٹ کریں گے، اور پڑھیں گے ہم حضرت عبید بن جراح تک، رضوان اللہ علیہم اجمعین تک، ٹھیک ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں حضرت طلحہ بن عبید سے۔ نام اور نسب، ان کا تعلق کہاں سے تھا، کس قبیلے سے تھا، اور ان کا نام کیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام طلحہ، کنیت ابو محمد، فیاض اور خیر القاب تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نام ان کا جو تھا ایکچوئل نام طلحہ تھا، ٹھیک ہے، اور پھر ان کی کنیت یعنی وہ کس کے بیٹے ہیں، اور وہ آگے کس کے بیٹے ہیں، اور وہ پھر آگے کس کے بیٹے ہیں، وہ آگے ان کو کنیت کے طور پر جیسے آپ کو چھوٹے ناموں سے پکارا جاتا ہے،
تو کیونکہ ہم باقی سارے جو مین ہمارے چہارم خلیفہ ہیں ان کے بارے میں تو ہم بہت اچھا جانتے ہیں، تو ہم سٹارٹ کریں گے فرام حضرت طلحہ بن عبید سے، جو کہ ہمارے 5ویں عشرہ مبشرہ کی ہستی ہیں، جن کو جنت کی خبر جو ہے خوشخبری سنائی گئی دنیا میں ہی۔ نام ان کا کیا تھا؟ آپ رضی اللہ عنہ کا نام طلحہ تھا، اور کنیت یعنی ان کے جو پیٹ نیمز ہوتے ہیں جیسے ہم بچوں کے چھوٹے نام رکھتے ہیں، آپ کے گھر میں بھی آپ کا جو اصل نام ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی نام سے پکارا جاتا ہوگا گھر میں، تو بس ان کو بھی ان کے دوست یا ان کے رشتہ دار یا ان کے گھر والے ہی چھوٹے ناموں سے پکارتے تھے، جن میں ان کا نام ابو محمد، فیاض، خیر القاب تھا، اور ویسے ان کا جو ایکچوئل نیم تھا وہ طلحہ تھا۔ والد کا نام تھا عبید اللہ، ٹھیک ہے، اس لیے بن جو لکھا جاتا ہے نا، بن کا مطلب ہوتا ہے کہ بیٹا۔ طلحہ کس کا بیٹا؟ عبید کا۔ تو عرب جو کنٹریز ہیں ان میں اب بھی بن کر کے بلایا جاتا ہے، یعنی فوراً باپ کا نام آگے لگانے کے لیے بتاتے ہیں کہ بیٹا، اس کا بیٹا۔ ہم بھی اپنے والد کا نام اب اپنے ساتھ لگاتے ہیں، لیکن ہم اس میں یہ نہیں کہتے کہ بنتے یا بن، بیٹا یا بیٹی نہیں بولتے، ہم جسٹ اپنے فادر کا نام ساتھ اٹیچ کر دیتے، لیکن وہاں پر بن بولا جاتا ہے۔ اور والدہ کا نام صحبہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں نبی کریم سے جا ملتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 7ویں پشت جو ہے نا ان کی وہ اٹیچ ہے، یعنی ان کی دادا پر داداؤں میں سے جو 7ویں پشت تھی نا ان کے داداؤں کی ریس، جیسے کہ اب میں آپ کو بتاؤں کس طرح کہ آپ کے دادا، پھر ان کے والد، آپ کے پردادا، پھر ان کے والد اور پڑ دادا، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح پھر آگے جو 7ویں پشت بنتی ہے نا ان میں سے ان کا سلسلہ نسب جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے جڑتا تھا، یعنی ان کے کوئی کزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں شادی ہو کر گئے تھے، یا وہاں سے ان کی بیٹی کوئی ان کے فیملی میں آئی تھی، اس طرح کوئی رشتہ تھا، یا کوئی خالہ، چاچا، ماموں، دادا، اس طرح کوئی رشتے کہیں نہ کہیں جا کر ملتا تھا۔ آپ کے والد آپ رضی اللہ عنہ کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ اب حضرت طلحہ کے جو والد تھے وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور یہ یتیم ہو گئے تھے چھوٹی عمر میں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ 17-18 برس کی عمر میں تجارت کی گھر سے بصرہ گئے۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے جو ہے تجارت کرنا جو ہے نا اپنے باپ کا ہی پیشہ اختیار کیا۔ تجارت آپ کو پتہ ہے بزنس کیا ہوتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا، اور 17-18 برس کی عمر میں تجارت کی غرض سے بصرہ بھی گئے، اور ابھی اتنی چھوٹی کم عمری میں انہوں نے اس کام کے لیے جو ہے نا جو کیا کہتے ہیں کہ سفر کرنا بھی شروع کر دیا تھا، اور پھر وہ عرب سے بصرہ کی طرف گئے تھے، جہاں ایک راہب نے نبی اکرم الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری دی۔ اب وہاں ان کی ملاقات ایک راہب سے ہوئی۔ راہب کون ہوتے ہیں؟ یہودی اور کرسچن مکس ہوتا ہے، جس طرح پاپس وغیرہ اور جو پادری ہوتے ہیں ان کے چرچ کے، وہ ان کو ملا وہاں کہیں بصرہ میں، اور اس نے ان کو ایک خوشخبری سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے، یعنی وہ مبعوث اللہ نے فرمانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کے طور پر۔ کیونکہ اب ان کو کیسے پتا؟ کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں جو ہماری پہلے آسمانی صحیفے اترے ہیں تینوں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور وہ آخری نبی ہوں گے، اور اس کے بعد اللہ نبوت جو ہے نا اس کا سلسلہ روک دے گا، اور نبی ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ تو یہ خوشخبری جو ہے نا ان کو اس راہب نے بتائی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کے دل میں اس عظیم ہستی سے ملنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اب ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ ایسا کرے کہ میری ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے، یہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے، اور راہب جو کہ مسلمان نہیں ہے لیکن پھر بھی گرویدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ بھی خواہش مند ہے ان سے ملنے کا، تو میں تو مسلمان ہوں، مجھے بھی ان سے ملاقات کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی پشت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، یعنی یہ اس طرح تو ابھی ان پر نمازیں اور وہ سب نہیں ہوا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی یہ ساری چیزیں شروع ہوئی تھی نا، تو ان کا دل کیا کہ میں بھی ان سے ملاقات کروں۔ مکہ مکرمہ میں آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی صحبت میں زیادہ وقت گزارا، اور آپ رضی اللہ عنہ کی ترغیب پر اسلام قبول کیا۔ اب انہوں نے مکہ میں زیادہ اپنا ٹائم گزارا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ٹائم دکھایا جا رہا ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ جو بات
ہو رہی ہے مکہ مکرمہ میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے بعد ہو رہی ہے، جب آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا کہ مجھے اللہ نے مبعوث فرمایا ہے اور میں نبی ہوں، اور یہ نہیں کہ اب میں نبی بنا ہوں، بلکہ میں شروع سے ہی نبی ہوں، جب ابھی کچھ نہیں کوئی نبی نہیں بنا تھا، میں اس وقت کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے اس وقت ہی جو ہے نا نبی کے درجے پر فائز کر دیا تھا۔ تو اب کیونکہ اسلام آ چکا تھا، چمک چکا تھا ستارہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی تعلیمات کی ہر گھر تک پہنچ رہی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، بیعت کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کی صحبت میں انہوں نے زیادہ، حضرت طلحہ نے اپنا ٹائم گزارا، اور ظاہری بات ہے ابو بکر صدیق کو جتنی چاہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، تو انہوں نے ظاہری بات ہے وہ ترغیب دی اسلام کی طرف آؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو اور ان کا کہا مانو۔ آپ رضی اللہ عنہ مکہ کے ان 8 افراد میں تھے جنہوں نے پہل اسلام کی صداقت کو مانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ اور بھی 8 لوگ تھے، اور ان میں سے ایک حضرت طلحہ بھی تھے۔ آپ رضی اللہ نے دیگر مسلمانوں کی طرح کفار مکہ کے ظلم و ستم برداشت کیے، اور آپ کو پتا ہے کہ مکہ والوں نے جب شروع میں اعلان نبوت ہوا تو انہوں نے کتنی زیادہ اذیتیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے جتنے بھی ان کے صحاب تھے جو ان کے پیچھے چلے، ان سب کو تکلیفیں سہنے پڑیں، بہت زیادہ خطرناک قسم کے جو زیادتیاں اور ظلم ہیں ان کے اوپر کیے جاتے تھے، مگر حق سے منہ نہ موڑا۔ ہجرت کے وقت آپ رضی اللہ تجارت کی غرض سے مکہ سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اب ہجرت کون سی؟ ہجرت مکہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اب آپ آفیشیلی مکہ کو چھوڑیں اور مدینہ میں جا کر بسیں، اور رات کے پہر جب حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، تو یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے۔ تو ان دنوں حضرت طلحہ مکہ میں موجود نہیں تھے کیونکہ تجارت کرتے تھے، تو اس غرض سے وہ کہیں گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر اپنا سامان جلد از جلد فروخت کیا اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے، اور جیسے ہی ان کو وہاں پر خبر پہنچی کہ اس طرح پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے اللہ کے حکم سے، تو انہوں نے بھی اپنا سامان جہاں بھی وہ جس ملک بھی وہ گئے ہوئے تھے انہوں نے اپنا سامان جلدی وہاں فروخت کر دیا، بیچ دیا، اور وہ بھی فوراً ہجرت کر کے یعنی اپنا سب کچھ سمیٹ کر مکہ سے تو مدینے کی طرف چلے گئے ہمیشہ کے لیے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان بکھر گئے تھے تو اس وقت حضرت طلحہ نے جان نثاری اور جرت کی عظیم داستان رقم کی۔ اب غزوہ احد کے دوران ہوا کیا تھا؟ ہم وہ جنگ جیت کر ہار گئے کیونکہ کچھ غلط فہمی ہوئی۔ پہاڑ کے اوپر کچھ تیر انداز تھے تقریباً 40 جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگوں نے پہاڑ سے اپنی پوزیشن کو نہیں چھوڑنا اور میدان کی طرف نہیں آنا جب تک میں حکم نہ دوں۔ تو جنگ احد میں کیا ہوا کہ ہم تقریباً جنگ جیت چکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور جو تیر انداز تھے وہ اونچی جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ یہ سارا منظر جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ جنگ کے میدان میں جو دشمن ہے وہ الٹے پاؤں بھاگ رہا ہے، واپس بھاگ رہا ہے ڈر کے یا ہار کر، ٹھیک ہے، اور انہوں نے تھوڑی سی جلد بازی یہ دکھائی، اور انہوں نے شاید نافرمانی بھی اس میں آتی ہے، نافرمانی کا زمرہ آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تھا کہ آپ نے نیچے نہیں اترنا پہاڑ سے اور اپنی پوزیشن پہ ہی رہنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے جب تک میں آپ کو حکم نہیں دیتا، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ خوشی منانے کے لیے، حالانکہ وہ ایکسائٹیڈ تھے، آخر میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ انہوں نے نافرمانی کی یا ان کی وہ جو ہے نا انٹینشنلی یہ کرنا چاہ رہے تھے، اصل میں وہ خوش ہو گئے تھے کہ ہم جیت گئے ہیں تو چلو ہم نیچے چلتے ہیں اور سامان اکٹھا کرتے ہیں جو بھی وہ چھوڑ کر بھاگے ہیں جو دشمن ہیں۔ تو وہ جب نیچے اترے نا تو وہ چال تھی دشمنوں کی کہ ہم ایک دفعہ ان کے پاؤں کھیلیں گے، واپس بھاگیں گے، جب یہ انسٹیبل ہوں گے تو واپس ہم ان پہ حملہ کریں گے، اس وقت ان کو بچنے کا موقع نہیں ملے گا، سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے پھر ایک دم سے جب دوبارہ واپس مڑے اور وار کیا تو وہ سب گھبراہٹ کا شکار ہو گیا۔ اگر تیر انداز پہاڑوں پر موجود رہتے اونچائی پر تو یقیناً وہ ان کی اس حرکت کو نوٹ کر لیتے، بھانپ لیتے کہ جی وہ جا کر واپس آ رہے ہیں، تو وہ اوپر سے اگر تیر چلاتے تو ہم جیت جاتے غزوہ احد کو۔ تو یہ بس یہ غلطی ہوئی اور مسلمان بکھر گئے اور ایک جو ہے نا پریشان ہو گئے۔ تو اس وقت حضرت طلحہ نے جو ہے نا
بہت جانثاری دکھائی اور وہ ڈٹ کر خوب لڑے، ٹھیک ہے، اور وہ گھبرائے نہیں، ان کو واپس آتا دیکھ کر وہ ڈٹے رہے میدان جنگ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان بکھر گئے تو اس وقت حضرت طلحہ نے جانثاری اور جرأت کی عظیم داستان رقم کی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف سے آنے والے حملوں کو بھاگ بھاگ کر روکتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بھی حملہ کرنے آتا تھا نعوذ باللہ مردود، تو آپ اس کو روکتے اور وہ حملہ اور وہ وار اپنے اوپر سہ لیتے۔ اس میں آپ رضی اللہ عنہ کی انگلیاں کٹ گئیں، ٹھیک ہے، اور مگر آپ نے اف تک نہیں کی، یعنی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آپ کو تو اپنا آپ یاد ہی نہیں تھا نا، آپ تو بس چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں، ان تک کوئی غزن نہ پہنچے یا ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور جو ہر مسلمان پر حق بنتا ہے اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ اب غزوہ ہند آنا ہے اور اللہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل ہونا ہے، تو اللہ ہمیں توفیق دے اس غزوے میں شامل ہونے کی، دعا کیا کریں اور شہید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت آمین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ یہ طلحہ کا دن تھا، یعنی اس دن تو سمجھو کہ ہر طرف طلحہ ہی نظر آ رہا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف اور اسی کی باتیں ہو رہی تھیں کہ دیکھو اس نے کتنی جانثاری دکھائی کہ دشمن نے بے شک حملہ دوبارہ کیا لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنے دیا اور وہ ڈرا نہیں لڑنے سے۔ غزوہ احد کی طرح غزوہ حنین میں بھی بڑی بے جگری سے لڑے اور ثابت قدم اصحاب رضی اللہ عنہم میں شمار کیے گئے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایک غزوہ ہے جسے حنین کہتے ہیں، اس میں بھی بہت ہمت اور بہت بہادری سے انہوں نے جنگ لڑی، ٹھیک ہے، اور ان کو بہادر اصحاب میں شمار کیا جاتا ہے۔ جب بہادری کا نام لیا جاتا ہے یا ایسے اصحاب کی ذکر کیا جاتا ہے جو بہت ہے، جیسے حضرت علی ہیں، حضرت عمر ہیں، ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو اس وقت ان کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ یہ بھی بہت بہادر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زمین پر چلتے پھرتے شہید کی زیارت سے خوش ہونا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ شہید کیا ہوتا ہے؟ شہید زندہ ہوتا ہے، شہید کو مردہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو اللہ کی راہ پر لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں نا، اس کے لیے قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ ان کو مرا ہوا نہ سمجھو، ان کو اللہ روٹی بھی کھلاتا ہے، ان کو پانی بھی پلاتا ہے، ان کو نیند بھی دیتا ہے۔ یہ جس طرح زندہ انسان چلتے پھرتے ہیں بالکل یہ اسی طرح زمین میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو ہمیں لگتا ہے ہم جن کو دفنائے ہیں ان کو ہم نہیں دیکھ سکتے، تو یہ جو ہے نا ابھی دنیا سے گئے نہیں ہیں، پردے میں نہیں آئے ہیں، لیکن زندہ شہید ہیں۔ ہم ان کو دیکھ کر ان سے جو ہے نا جو حاصل کر سکتے ہیں، سمجھ لیں کہ ہمیں ان سے تھوڑی سی جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ ہمارا ثابت قدمی ہمیں ملتی ہے اور ہمیں جوش ولولہ ملتا ہے ان کو دیکھ کر کہ ہم بھی دین اسلام پر جو ہے نا اپنی جانیں قربان کریں۔ اور دیکھیں وہ چلتے پھرتے شہید ہیں، یعنی دنیا میں بھی زندہ اور آخرت میں بھی زندہ، اور جنت میں بھی ان کا مقام بن گیا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ کتنے یہ خوش نصیب اصحاب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب پڑھ لیتے ہیں شخصی اوصاف کے بارے میں، یعنی ان کی پرسنالٹی کیسی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو فیاض کا لقب عطا کیا۔ فیاض کا کیا مطلب ہے؟ جو سخی ہوتا ہے، کھلے دل والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ کھلا دل کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے، نڈر بھی ہو سکتا ہے، وہ کھل کر اسلام سے پیار کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ اسلام پر پیسے لٹانے والا بھی ہو سکتا ہے۔ تو فیاض جو ہے نا یہ اس کا معنی ہے۔ غزوہ تبوک، اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب عطا کیا ہے۔ غزوہ تبوک کے لیے 30,000 مجاہدین کا جو لشکر روانہ ہوا، آپ رضی اللہ عنہ کو اس میں بھی شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اب 31,000 مجاہدین کا لشکر تیار ہوا تھا غزوہ تبوک کے لیے، تو آپ اس کا حصہ بھی بنے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جید اور صاحب الرائے صحابہ میں شامل رہے۔ جید اور صاحب الرائے کون ہوتے ہیں؟ جو سمجھدار ہوتے ہیں، وائس ہوتے ہیں، جن کو جنگی باتوں کا پتہ ہوتا ہے، اور ان سے پوچھا جاتا ہے خلافت کے دور میں کہ ہمیں خلافت میں کیا کیا چینجز کرنی چاہیے، ہمیں وائس جو ہے نا آپ اپنی سجیشنز دیں ہمیں اور ہمیں رائے دیں کہ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اور ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ یعنی اس طرح کے ان کو مہذب اور جو ہے نا نوبل سمجھا جاتا تھا اور اس قابل سمجھا جاتا تھا کہ ان سے رائے لی جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ رضی اللہ عنہ متعمد خاص رہے۔ اب کیا متعمد خاص کیا ہوتا ہے؟ جو کہ حضرت عثمان کے پاس جیسے آپ وزیر اعظم ہیں
اور آپ کے پاس آپ کے مشیر رہتے ہیں جو آپ کو مشورہ دیتے رہتے ہیں. تو اس طرح ان کو وہاں پر رکھا گیا معتمد خاص کے اندر. آپ نہایت فراغ دل تھے اس لیے تو کہ کئی محتاج خاندانوں کی کفالت کرتے, تو اس وجہ سے تو فراغ دلی کی وجہ سے بھی تو آپ کو لقب ملا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیاض کا. ہر درجہ کے مہمان نواز, یعنی آپ کے گھر کوئی مہمان آتا تو اس کی بہت مہمان نوازی کرتے اور کئی دن تک مہمانوں کی خدمت میں لگے رہتے اور دل نہ اکتاتے. اب ہمارے گھر میں 2 گھنٹے کوئی آ جائے تو ہماری شکلیں بننا شروع ہو جاتی ہیں, ہم کہتے ہیں مما کب جائے گا یہ. اور دیکھیں مہمان رحمت ہوتا ہے, جب وہ آتا ہے اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے, اور جب وہ جاتا ہے تو آپ کے گھر سے بیماری, آپ کے گھر سے نحوست, آپ کے گھر سے فقر فاقہ, پریشانیاں سب اپنے ساتھ لے جاتا ہے. لے جانے سے مطلب یہ نہیں کہ وہ ساری چیزیں اس کو مل جاتی ہیں, بلکہ وہ آپ کی صفائی کر کے گھر کی چلے جاتا ہے اس قسم کی ان سین جو ہے نا انسرٹینٹی کی چیزوں سے. آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا. جب چوتھے خلیفہ ہمارے حضرت علی کا دور خلافت آیا تو اس دوران آپ کا انتقال ہوا اور آپ کی طبی موت ہوئی. یعنی آپ شہید نہیں ہوئے کسی جنگ میں, کیونکہ آپ کو تو دنیا میں بشارت مل گئی تھی, اور اگر آپ جنگ میں شہید ہونا بھی ہوئے بھی ہوتے تو بھی کوئی بات نہیں تھی. لیکن اللہ نے آپ کو ایسے ہی اٹھا لیا, آپ کو ویسے ہی شہادت کا جو ہے نا درجہ اسی وقت مل گیا جب آپ نے اپنی انگلیاں جو ہے نا کٹوا لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے. تو سمجھ لیں کہ آپ نے انگلی کٹا کے نا اپنا سر کٹوا دیا, اس کے برابر یہ چیز ہو گئی. اسلام کی سربلندی اور تبلیغ کے لیے ہر موقع پر اپنی خدمات پیش کی اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے. اور آپ نے جو سربلندی کے لیے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے جو آپ کر سکے آپ نے کیا, اور یہی کام کرتے آپ دنیا سے گئے تو آپ کو شہادت کا مرتبہ ملا, آپ شہید کے مرتبے پر فائز ہو گئے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ویسے ہی بتا دیا تھا کہ جو چلتا پھرتا زمین کے اندر شہید کوئی دیکھنا چاہتا ہے, اس کی زیارت کرنا چاہتا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے شہیدوں کی قبر سے کتنی پیاری خوشبو آتی ہے اور ان کا جسم جو ہے نا وہ کیڑے یا مٹی ان کے کفن کو میلا نہیں کرتی. تو سمجھ لیں کہ اگر وہی شہید آپ کو دنیا پہ چلتا پھرتا نظر آ جائے تو آپ کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اب چلتے ہیں ہم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ کی طرف, اور یہ ہمارے بنتے ہیں چھٹے صحابی جو کہ عشرہ مبشرہ کے چھٹے جو ہے نا فرد ہیں. آپ رضی اللہ عنہ کا نام زبیر, اب ان کا اصل نام کیا ہے زبیر, اور ان کے شارٹ نیمز کیا ہیں یا پیٹ نیمز کیا ہیں یا لقب کیا ہیں. کنیت ان کی ابو عبداللہ ہے اور لقب حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حواری رسول اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی. حواری ہوتے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ان کو حواری کہا جاتا ہے. تو یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عوام اور والدہ کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تھا. آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب قصہ بن قلاب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے. جب قصہ بن قلاب پر ان کا سلسلہ پہنچتا ہے نا, یہ قبیلہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رشتہ داری ہے ان سے, تو پھر آپ آپس میں رشتہ دار ثابت ہو جاتے ہیں. آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق کئی اور نسبتوں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اس کے علاوہ بھی خالی رشتہ دار نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی نسبتیں ہیں اور بھی تعلقات ہیں جن کی وجہ سے آپ کو دیکھیں حواری رسول بھی کہا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی آپ کو ایک نسبت ہے, جو لقب ہے یہ آپ کی نسبت بھی ہے کہ آپ کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ریلیٹ کیا جاتا ہے. نسبت کہتے ہیں ریلیٹ کرنا, کسی سے ریلیشن کا اظہار کرنا. ایک تو آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی, ٹھیک ہے, کتنا کلوز رشتہ, اور لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ساتھ بھائی بھی تھے. آپ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے داماد بھی تھے, اور حضرت صفیہ نے اپنے بیٹے کی بہت اچھی تعلیم و تربیت کی تھی, جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ میں اعلیٰ ظرفی, بہادری اور مستقل مزاجی جیسے اوصاف پیدا ہو گئے تھے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جو ہیں آپ کو پتہ ہے کوئی عام خاتون تو ہوں گی نہیں, یقیناً وہ بھی بہت بہترین نسب حسب والی تھیں. تو انہوں نے اپنے بیٹے کی بھی بہت اچھی تعلیم و تربیت کی, جن میں انہوں نے ان کو بہادری سکھائی, اعلیٰ ظرفی سکھائی. اور اعلیٰ ظرفی سے مراد ہوتا ہے کہ آپ کا مزاج اچھا ہو, آپ لوگوں سے خوش اخلاقی سے ملیں, کسی کو کم یا ذات پات کے چکر میں نہ پڑیں. اور مستقل مزاجی سے مراد ہوتا ہے کہ ایک کام کو مسلسل کرتے رہنا, ٹھیک ہے نا. یعنی اگر آپ کسی کام کے ساتھ دل جوئی میں لگے ہوئے تو آپ
اس کو آدھے راستے پہ نہیں چھوڑتے، آپ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اور مستقل مزاجی اسی کو کہتے ہیں۔ آپ نے 16 برس کی عمر میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ بھی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے اسلام کے دار اسلام میں یہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے حاصل کی، یوں ان کا شمار ان چند خوش نصیب لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کے ابتدائی زمانے میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضور سے جان نثاری آپ رضی اللہ عنہ کی طبیعت کا خاصہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی جان نثار کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، ہر وقت جان قربان کرنے کے لیے۔ اسلام کی خاطر پہلے حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ منورہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین میں اخوت کا رشتہ قائم فرمایا تو آپ سلمہ بن سلامہ انصاری کے بھائی بنے، جو مدینہ کے ایک معزز بزرگ تھے اور بیت عقبہ میں شامل تھے۔ یہاں پر آپ کو میں بتاتی چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی خاطر حبشہ اور پھر مدینہ منورہ انہوں نے پہلے حبشہ گئے اسلام کی خاطر، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ حبشہ میں جو وہاں کا بادشاہ تھا ان کو جا کے جب دعوت اسلام دی تھی تو وہ پھر مسلمان ہو گیا تھا، اور پھر اسی طرح مدینہ منورہ میں بھی انہوں نے ہجرت کی۔ کیوں؟ مکہ چھوڑا، مکہ میں صدیوں سے رہ رہے تھے ان کے دادا پر دادا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر وہ چھوڑ دیا اور مدینہ چلے گئے۔ پھر مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی آپ مکہ سے مدینہ پہنچتی ہے نا سارے انصار کو لے کر، یعنی انصار کون ہے؟ وہ مکہ والے، مہاجرین ہیں مکہ والے اور انصار ہیں مدینہ والے۔ تو انصار اور مہاجرین نے اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے تم دونوں آپس میں اب بھائی بھائی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک ادھر سے انصار کا ہاتھ آپ پکڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادھر سے ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑتے اور آپس میں ان کا ہاتھ ملوا دیتے اور کہتے آج سے تمہارا سگے بھائی سے بھی بہتر بھائی ہے۔ تو پھر انصار جو ہے اپنے گھر کا آدھا سامان انہوں نے دیا ان مہاجرین کو، جو اپنا سب کچھ جو ہے نا مکہ میں چھوڑ کر آ گئے تھے۔ تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے، سب جانتے ہیں اس واقعے کے بارے میں۔ تو اس وقت جب آپ کا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی بنایا نا وہ سلمہ بن سلامہ انصاری تھا، اور وہ مدینے کے رہائشی تھے، اور وہ مدینے کے ایک بزرگ انسان تھے اور بیت عقبہ میں بھی شامل تھے۔ ایک بیعت ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر کروائی تھی، تو یہ اس کا حصہ تھے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اس کو نا مجھے کور کرنا ہے اسے، تو ہم اس کو جلدی جو ہے نا ان نصاب کو پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ باقی کمپلیٹ کریں گے۔ تو اب شخصی اوصاف اور وصال پڑھ لیتے ہیں کہ آپ دنیا سے کیسے وصال ہوا آپ کا، اور آپ کی شخصیت میں کن کن چیزوں کی کوالٹیز آپ کی کیا کیا تھی۔ حضرت زبیر نے تمام اہم غزوات میں شرکت فرمائی اور بہادری اور جان نثاری کے جوہر دکھائے۔ انہوں نے ہر طرح کے غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ تبوک، جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں، اور غزوات کو آپ کو پتا ہے غزوہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں نا ان کو جنگ نہیں کہا جاتا، ان کو غزوہ کہا جاتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہیں، اس لیے ہم اس کو غزوے کے نام سے یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کو پتا ہے صلح حدیبیہ ہوئی تھی، ایک معاہدہ ہوا تھا اور اس میں بیعت لی گئی تھی لوگوں سے کہ آپ اس صلح کے معاہدے کے اوپر قائم رہو گے، تو اس میں آپ نے بھی بیعت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ بھی آپ کو شرف حاصل ہے۔ غزوہ خیبر میں جب مرحب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا تو اس کا ایک بھائی میدان میں اترا اور اس نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے پکارا۔ آپ کو پتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کتنے جو ہے نا بہادر تھے، ان کو اللہ کا شیر بھی، اسد اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو غزوہ خیبر جب ہوا نا تو انہوں نے ایک ہاتھ سے ہی اس قلعے کا دروازہ جو ہے نا اٹھا کر، جس کو کئی 100 لوگ جو ہے نا مل کر کھولتے ہوتے تھے، یعنی ان سے صرف کھلتا تھا، کتنے سارے 100 لوگ مل کر اس کو کھولتے تھے، اٹھانا تو کئی کجا رہ گیا نا، تو حضرت علی نے اپنے ایک ہاتھ کے وار سے نا اس کو اڑا کر دور پھینکا تھا اس دروازے کو اور حملہ کر دیا تھا۔ اور مرحب جو تھا نا وہ اس وقت کا سب سے بڑا خطرناک اونچا دیو ہیکل پہلوان تھا، جس کو آپ نے ایک بار میں اس کا جسم سے جو ہے نا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ تو اس کا جو چھوٹا بھائی تھا نا
اس کو جو ہے نا شکست دی تھی حضرت زبیر نے آگے بڑھ کر. ٹھیک ہے. فتح مکہ کے بعد طائف اور تبوک کے جو مارکے ہوئے, فتح مکہ ہو گئی, اس کے بعد طائف اور تبوک کے جو چھوٹے چھوٹے جنگ تو نہیں کہہ سکتے لیکن چھوٹے چھوٹے مارکے, ہم بیٹلز کہہ سکتے ہیں ان کو, شارٹ بیٹلز ہوں گی. آپ رضی اللہ عنہ نے ان میں بھی شرکت فرمائی. حجت الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اور اپنا حجت الوداع کا جو ہے حج کے بعد جو آخری خطبہ دیا اس مقام پر, اس میں بھی آپ شریک تھے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا اور خطبہ براہ راست سنا. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کے اوپر کھڑے ہو کر, وہ سٹیج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور جب انہوں نے خطبہ کیا تو 2 لاکھ کا مجمع تھا. ٹھیک ہے. آج کل کیا ہوتا ہے 10,000 بندے بھی ہونا تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے ساؤنڈ سسٹم کی تاکہ ان تک ہماری بات پہنچ سکے, ان کے کانوں تک. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ نے اس طرح کا سسٹم کیا تھا کہ ہر بندہ, ہر صحابی جو وہاں موجود تھا اس کو بالکل کلیئر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی تھی, چاہے وہ 2 میل دور کھڑا ہوا تھا. آپ کو پتا 2-2.5 لاکھ بندہ کھڑا ہو تو اپنا ہی شور اتنا ہوتا ہے, سانس کی آواز اتنی ہوتی ہے اور ہاتھوں پیروں کی آواز اتنی ہوتی ہے کہ ٹھیک طرح سے سنائی نہیں دے سکتی کسی کی آواز. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب نے سنی اور بڑی کلیئر سنی, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان کے پاس کھڑے ہیں. آپ رضی اللہ نے چاروں خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھا. یہ بھی کتنی جو ہے نا اس کی بات ہے, عظمت کی بات ہے ان کی کہ انہوں نے یہ چاروں خلفائے راشدین کا زمانہ بھی دیکھا, ان کی خلافت کا دور دیکھا. آپ رضی اللہ عنہ کو 64 برس کی عمر میں 32 ہجری میں نماز کے دوران شہید کر دیا گیا. اور آپ رضی اللہ عنہ بہادری اور جرت انا للہ و انا الیہ راجعون آپ ضرور پڑھا کریں جب ایسی بات کی جائے. تو آپ رضی اللہ عنہ بہادری اور جرت کے ساتھ ساتھ تقوی, پارسائی, حق پسندی, بے نیازی اور سخاوت میں بھی بے مثال تھے. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر پورا یقین رکھنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ ہمارے دل, ہماری جان, ہمارے ذہن, ہماری سوچوں سب سے واقف ہے, ہم اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس قسم کا آپ کو تقویٰ ہونا چاہیے. اور اگر ہم کو برا کام کریں گے تو اس کی سزا ملے گی, اور آخرت پر یقین ہونا. ٹھیک ہے. پھر پارسائی کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں کی شرم, آپ کی اپنے جسم کو چھپانا, ڈھانکنا, اور عزت لوگوں کی کرنا, لوگوں کی عزتوں کا خیال رکھنا. اور حق پسندی یعنی آپ جسٹس کو پسند کرتے تھے, انصاف پسند تھے اور حق کی بات سنتے تھے, غلط طرف نہیں جاتے تھے. اور بے نیازی کا اور سخاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑے کھلے دل والے تھے, سخی تھے. آپ رضی اللہ عنہ کا ایک کامیاب تاجر, آپ رضی اللہ عنہ ایک کامیاب تاجر تھے مگر اس قدر سخی تھے کہ سارا نفع راہ خدا میں تقسیم کرتے. یعنی آپ جو بھی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے نا, اس میں جو بھی آپ کو پروفٹ آتا, جو بھی آپ کو حق کا سچے پیسے اوپر سے ملتے, وہ سارے پیسے آپ اللہ کے نام پر تقسیم کر دیتے, اللہ کی راہ میں دے دیتے, یعنی اللہ سے تجارت فرماتے. آپ رضی اللہ عنہ کو زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی. اب آپ دیکھ رہے ہو کہ کتنی کوالٹیز ہیں جو کہ سبب بنی ان کا دنیا میں ہی جنت کا جو ہے نا حق حاصل کرنے کی. تو ایک اور بات یہاں پر بہت اہم ہے ان کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ اور زبیر, یعنی یہ دونوں صاحب, یعنی 5th one and 6th one جو آتے ہیں عشرہ مبشرہ میں, جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے. واہ سبحان اللہ کہ یہ ان کے کتنی بڑی ان کے لیے بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہونا اور وہ بھی جنت میں, اتنا بڑا مقام حاصل ہونا. ہمیں رشک آتا ہے ان کی زندگیوں پر اور ان صحابی رسول پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بھی شفاعت فرمائیں اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے. اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے چیپٹر کا اختتام کرتے ہیں, ان ٹاپکس کا یہیں پر, اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹاپک ہم کریں گے ان اوور نیکسٹ ویڈیو. ہوپ فلی آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.